السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے ہم ایک مرتبہ ایک اہم سوال کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سوال کا جواب دیا تھا۔ عام طور پر غیر مقلدین یہ سوال لوگوں کے درمیان کرتے ہیں کہ محرمات عبدیہ یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اگر ان کے ساتھ کسی نے نکاح کیا، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے ساتھ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جو انہوں نے الزام لگایا تھا یہ جھوٹ تھا۔ آگے ہی عبارت میں ہم نے پہلے بتا دیا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک سخت سزا ہے۔ تو یہ کلپ جو ہم نے جواب دیا تھا میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ جواب کے آ جانے کے بعد بھی بہت سے ضدی قسم کے غیر مقلدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اگر جو لوگ سورج کی روشنی میں دین کو تسلیم نہ کرتے ہو تو ایسے لوگوں کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ آج پھر سے ہم اسی طرح کا ایک سوال لے کر آئے ہیں۔ ہمارے سامنے حافظ فیصل صاحب موجود ہیں کہ ان کے دوستوں نے ان کو اسی طرح کا اور ایک سوال کیا ہے۔ تو پورا ویڈیو آپ لوگ دیکھیں، اخیر تک سنیں اور سمجھیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی بات ایسی لگ رہی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتلائیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا خیال کریں گے۔ جی حافظ صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی مفتی صاحب، گزشتہ تو الحمدللہ آپ کے پاس میں سوال لے کر بھی آیا تھا اور الحمدللہ آپ نے اس کا کافی تسلی بخش جواب دیا جو مجھے سمجھ میں آ بھی گیا تھا۔ پہلے اسی سوال کو لے کر میں کنفیوز بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں صرف سوال اٹھا کر آیا، میرے دماغ میں کنفیوژن آئی اور کنفیوژن الحمدللہ دور ہو گئی۔ لیکن میں نے ان صاحب سے کہا بھی کہ آپ کو جو جواب پہنچایا گیا ہے تو آپ جو ہے کہ اس کے رد میں مجھے کوئی جواب بھی پیش کرے کہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ ہے ہی نہیں، یعنی جو خود الزام لگا رہے وہی سب کچھ ہے، لیکن اب تک انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ پھر انہوں نے اس کو چھوڑ کر آگے کئی سوال بھیج دیے مجھے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو۔ تو اسی میں سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی عورت کو اجرت پر رکھا اور زنا کیا تو کیا ایسا کرنا امام حنیفہ کے نزدیک کوئی حد نہیں؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی عورت کو اجرت پر لیا اور اس کے ساتھ زنا کیا تو امام حنیفہ کے نزدیک ایسے شخص کے لیے اوپر کوئی حد نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے جو ہے کہ زنا کا دروازہ کھول دیا۔ آپ حضرات نے سوال سن لیا۔ یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتلایا تھا کہ 100 سال پہلے بھی یہ سوال شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس طرح کے سوالات غیر مقلدین کے بانی مبانی مولانا محمد حسین بٹالوی نے فقہ حنفی کو ٹارگٹ کر کے کیے تھے، اور اسی طرح کے سوالات غیر مقلدین کے بانیوں میں سے مولانا محمد جناگڑی نے فقہ حنفی پر اور فقہ حنفی کی کتب پر کیے تھے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہمارے اکابر علماء کرام نے دے دیے، کتابوں میں درج ہیں، لیکن نئے نئے لوگ غیر مقلد بنتے ہیں اور احناف سے، حنفیوں سے حسد، جلن، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض، عناد، یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بار بار ان سوالوں کو مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ آئیے آج سب سے پہلے تو ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں: وَلَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِي بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ ابی حنیفہ، کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو اجرت پر رکھا اور اس کے ساتھ زنا کیا تو امام ابو حنیفہ کے ایک قول کے مطابق اس پر حد نہیں ہے۔ یہ عبارت لکھی ہے، حالانکہ عبارت اتنی نہیں ہے، آگے بھی عبارت ہے۔ عام طور پر غیر مقلدین اتنی عبارت بیان کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو فقہ حنفی میں زنا کا دروازہ جائز طریقہ۔ سب سے پہلے تو ناظرین ہم یہ سمجھیں گے، میں آپ حضرات کو یہ سمجھاؤں گا کہ کیا یہ بات فقہ حنفی میں لکھی ہے یا نہیں۔ یہ بات فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ فقہ حنفی نام ہے علماء احناف، فقہاء احناف کے مفتہ بہا اقوال کا، غیر مفتہ بہا نہیں۔ جیسے فقہ کی کتاب، یعنی وہ کتاب جس میں قرآن اور حدیث سے نکالے گئے مسائل بیان کیے گئے، قرآن حدیث سے نکلی ہوئی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو وہ کتاب جن میں قرآن حدیث سے نکالے گئے مسائل بیان کیے گئے اس کتاب کو کہتے ہیں فقہ کی کتاب۔ اب اس میں بہت سے فقہاء کرام کے اقوال ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے قول پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ان تمام اقوال کا نام فقہ حنفی نہیں ہے۔ فقہ حنفی ہے مفتہ بہا اقوال کا نام، یعنی جن پر ہمارے فقہاء احناف نے فتویٰ دیا ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ اب اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہمارا نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے جو اسی کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اس پر حد جاری ہوگی۔ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ اس پہ حد جاری ہوگی، لیکن یہ غیر مقلدین اس کو نہیں بتاتے. دیکھیے کیا مسئلہ لکھا ہے، والحق وجوب الحد کالمستأجرۃ للخدمۃ. صحیح بات یہ ہے کہ اس آدمی پر حق واجب ہیں جیسا کہ خدمت کے لیے اجرت پر رکھی گئی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر حد ہے. یعنی اگر ایسا معاملہ کیا ہے تو احناف کے نزدیک کیا ہے، حنفیوں کے نزدیک حد واجب ہوگی. اب دیکھو غیر مقلدین سب کچھ جاننے کے باوجود ان کے علماء لوگوں کے درمیان یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. آئیے حقیقت کیا ہے اس عبارت کی وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، لیکن پہلی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ فقہ حنفی نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے بھائی، پھر ایک سوال ہوگا کہ فقہ حنفی نہیں ہے تو آپ کی کتابوں میں ایسے مسائل کیوں لکھے ہیں، غیر مقلدین یہ کہتے ہیں. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے حدیث کی کتاب بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، یہ حدیث کی کتاب ہیں. ہم اس میں سے ایک کتاب اٹھاتے ہیں ترمذی شریف. اب ترمذی شریف میں صحیح حدیث بھی ہیں، ترمذی شریف میں ضعیف حدیث بھی ہیں، ترمذی شریف میں بعض ایسی حدیث بھی ہے جو موضوع ہیں لیکن اس پر امت کا عمل نہیں ہے، لیکن حدیث ہیں اس کا احترام ضروری ہے، ریکارڈ کے طور پر اس کو وہاں رکھا ہے. اسی طرح جب فقہ کی کتاب ہوگی تو وہاں قرآن حدیث سے نکلے ہوئے جہاں مسئلے بیان کیے گئے ہوں گے وہاں تمام فقہا کے اقوال ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں لکھے گئے تمام اقوال اس پر ہمارا عمل ہے. تو تمام اقوال اس لیے ہیں کہ بھئی وہ ایک ریکارڈ کے طور پر ہیں اور اس کا احترام ضروری ہے. تو یہ مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو اس مسئلے میں حد ہے، لیکن امام صاحب کی جانب یہ امام صاحب کی اپنی رائے ہے اور یہ بھی قرآن حدیث کے مطابق اس کو سمجھیں گے تو یہ فقہ حنفی نہیں ہے، ایک ریکارڈ کے طور پر فقہ حنفی کی کتاب میں موجود ہے. اس کا جس طرح ایک ضعیف اور موضوع حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح فقہ کی کتابوں میں فقہا کے اقوال ہوتے ہیں. سارے اقوال کو کسی پر چسپا کر کے جھوٹ پھیلانا یہ ناانصافی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اب آئیے یہ مسئلہ کیا لکھا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسی عورت کے اوپر حد نہیں ہے. کیا اصل مسئلہ ہے ہم جانتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو اجرت پر لیا کہ میں تجھے اتنے روپے دوں گا تو میرے یہاں کام کر یا مجھے اپنے اوپر قابو دے، زنا کرنے دے، تیری ذات پہ قابو دے، اور اس نے زنا کیا، امام صاحب کہتے ہیں حد نہیں ہے. امام صاحب کیوں ایسا کہتے ہیں؟ امام صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اصول شریعت کا اور قاعدہ ہے، کیا ہے؟ الحدود تندرئ بالشبہات، کہ شبہات کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں. یہ فقہ کا اصول ہے کہ جس مسئلے کے اندر جس غلط کام میں، ناجائز کام میں اگر کسی حلال اور جائز کام کا شبہ پایا جاوے تو حد جو ہوگی اس ناجائز کام کی وہ عام طور پر ساقط ہو جاتی ہیں. امام صاحب اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حد نہیں ہے. جیسے اس مسئلے کو آپ سمجھیں، قرآن کہتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ بھئی جس عورتوں سے تم نکاح کر کے لطف اندوز ہو رہے ہو اسے کچھ دو مہر. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مرد عورت سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اتنے دوں گا تو مجھے اپنے اوپر قابو دے. تو جو دوں گا، جو اس نے پیسے دیے ہیں وہ مہر کا شبہ بن رہا ہے. دوسرا، مرد بھی اس کو قبول کر رہا ہے، عورت بھی اس کو قبول کر رہی ہے، یہ ایجاب و قبول نکاح کے اندر جو عام طور پر ہوتا ہے. اب تیسرا کہ بھائی کوئی کہے گا کہ یہاں پہ گواہ تو نہیں ہے، نکاح کے مشابہ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر گواہ کے بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے عقد نکاح کے حلال عقد کے مشابہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر حد نہیں ہے. حد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ ایسا نہیں حد نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. یہاں پہ بھی امام صاحب کا یہ قول ہے نا، وہاں یہ ہے کہ اس کو قاضی سزا دے گا، قاضی اس کو سزا دے گا تاکہ سماج میں، معاشرے کے اندر ایک عبرت اور لوگوں کے لیے سبق بیٹھے. اب دیکھیں کہ یہ مسئلہ امام صاحب نے اپنی ذات سے، اپنی رائے سے بیان نہیں کیا. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے جیسا مسئلہ حدیث پاک میں موجود ہیں. آپ دیکھیں مشکات شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ اگر کسی عورت نے اپنے ولی کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. عورت کا نکاح، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. حدیث کے الفاظ آگے یہ ہیں، اگر خاوند نے اس نکاح کے بعد اس کے ساتھ عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی تو عورت کو مہر مثل ملے گا. اب دیکھیں
اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کے اس عورت کا نکاح باطل. جب نکاح باطل ہو گیا تو اب ہم بستری اگر ہوتی ہیں تو زنا ہونا چاہیے نا. جب نکاح ہوا ہی نہیں ہے, حلال عقد ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر زنا کاری ہوگی. اب وہ زنا کاری اس کو آپ سمجھتے ہیں تو پھر زنا کی حد دونوں پہ لگنی چاہیے, لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم بستری ہوئی ایسے نکاح کے بعد تو مرد عورت کو مہر مثل دے گا. مہر مثل کا مطلب ہے کہ اس عورت کے رشتہ داروں میں, کٹمب قبیلے میں عام طور پر دوسری عورتوں کا جو مہر طے ہوتا ہے وہ مہر اس عورت کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حد کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب دیکھیں, نکاح نہیں ہوا تو پھر ہم بستری ہوتی ہے تو اس کو زنا کہا جائے, لیکن حد نہیں ہے, بلکہ الٹا کہا جا رہا ہے کہ مہر مثل دینا پڑے گا. کیوں؟ جیسا اس حدیث پاک میں کہ یہاں حد جو ساقط ہو رہی ہیں, زنا کی حد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساقط فرما رہے ہیں یہ شبہ کی وجہ سے کہ بھائی دونوں نے حجاب قبول کیا, مہر طے کیا اور نکاح کیا ہے, تو ایک نکاح کے مشابہ تو ہوا, لہذا حد ساقط ہو جائے گی. ان کو روکا جائے گا کہ بھائی ولی کے بغیر یہ تمہارا نکاح باطل ہے, یہاں معاملہ ختم کرو, لیکن حد نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی مرد نے عورت کو اجرت دی, دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا اور اس طرح نکاح کے حلال عقد کے مشابہ یہ معاملہ ہوا تو حد نہیں ہے. اب دیکھو یہ مسئلہ دیکھنے جاؤ تو حدیث کے مطابق ہے, لیکن غیر مقلدین لوگوں کو گمراہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ حنفی میں زنا کا جائز طریقہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی عورت کو کہیں کہ بھائی میں تجھے 1000 روپے دیتا ہوں, تو مجھے اپنے اوپر قابو دے, زنا کرنے دے, تو ایسی صورت میں مرد اور عورت دونوں پر حد لگے گی. یہ فقہ حنفی. غیر مقلد کیا کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو ہمارے مفتابی قول ہیں, جو فقہ حنفی ہیں, اس کو نہیں بیان کریں گے. جیسے اسی عبارت کے آگے یہ فقہ حنفی لکھا ہوا ہے کہ بھائی فتویٰ کیا ہے, حنفیوں کے نزدیک فتویٰ کیا ہے, فقہ حنفی کیا ہے, اس کو انہوں نے کاٹ دیا. یہ لوگ جب بیان کرتے ہیں تو اس کو کاٹ دیا, اور آگے امام ابو حنیفہ کا جو قول لکھا ہے اور وہ بھی حدیث کے مطابق ہے, جس پر فتویٰ نہیں اس کو بیان کر کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حنفیوں کے نزدیک زنا کا جائز طریقہ. تو یہ سراسر خیانت ہے, دھوکہ ہے امت کے ساتھ. جو لوگ ان کتابوں کو نہیں جانتے, عام طور پر غیر مقلدین اس کے حوالے میں اردو حوالہ پیش کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ کتابیں عربی میں, آپ اس کے اوپر کا باب پڑھیں, نیچے کا باب پڑھیں, یہ مسئلہ یہ کون سے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو جانیں. جیسے کتاب الحدود میں, کتاب الحدود کے چیپٹر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی کس مسئلے میں, کس معاملے میں, کس کرائم میں حد ہوگی, حد نہیں ہوگی. اگر حد نہیں ہوگی تو سزا کیا ہوگی. لیکن غیر مقلدین آگے پیچھے کی عبارتوں کو کاٹ رہے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن یہ فقہ حنفی نہیں ہے, ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. ہمارا نزدیک حد واجب ہے. اب جن غیر مقلدوں نے آج تک امام ابو حنیفہ کی جانب جھوٹ پھیلایا ہے کہ امام صاحب نے زنا کے دروازے کو کھول دیا, اللہ معاف کریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے تو غیر مقلدین علماء سے سنا ہے, اور یوٹیوب پر ان کے کلپ موجود ہیں, کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے علم والے تھے. تو پھر یہ غیر مقلدین کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو امام ابو حنیفہ پہ زنا کے الزام لگا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ ایک تابعی قسم کے شخص, ایک اتنے بڑے اللہ والے شخص کے اوپر یہ تہمت لگا دینا کہ آپ نے زنا کے دروازے کو کھول دیا, اتنا جھوٹ بولنا. یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں قیامت سے پہلے ایک طبقہ ایسا آئے گا جو اپنے اگلوں پر, یعنی پیچھے گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کرے گا. جیسا ہی کر رہے ہیں غیر مقلدین جاہلین, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے, آگے پیچھے کی عبارت کیا ہے. بس حسد, جلن, بغض کی آڑ میں امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخص کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے ہیں. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا آپ کے واسطے سے لوگوں کو کہ اس طرح کے مسائل میں معتبر علماء کے پاس آپ جائیے, ان سے معلوم کیجیے, آگے پیچھے کی عبارت جانیے. صرف کچھ حصہ پڑھ کر آپ فیصلہ نہ کیجیے, اپنے اسلاف کو تانا اور گالیاں نہ بکیں, بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ بتائیے اگر کوئی بات رہ گئی ہو اس مسئلے میں تو میں انشاءاللہ اس کو پوری کروں. سمجھ میں آیا نہیں یہ مسئلہ آپ کو؟ جی بالکل مفتی صاحب, اصل میں بات جو ہے یہ لوگ اعتراضات والے ہی کرتے ہیں, آگے پیچھے پڑھنے کی نہ توفیق رکھتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے بھی دیتے ہیں. یعنی جو بات آگے کاٹ چھانٹ کے آئی وہی پیش کر رہے ہیں, یہ میں سمجھ گیا. اسی طریقے سے
جب ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو یا کسی بھی فرقے کی ہو، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی کاٹ چھانٹ کے ہی بھیجی گئی ہوگی. جیسا کہ ایک چیز اگر میرے سامنے آ جائے، میری اسی رائے ہے اس مسئلے کو کلیئر کرو. ہاں. دیکھو ابھی بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو ہاں. کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے، مان لو کوئی غیر مسلم کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ ترمذی شریف آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کہیں گے ہاں. اب اس میں سے وہ ایک موضوع حدیث نکال کر یہ کہیں کہ یہ کتاب تو غلط ہے. تم مسلمان جس کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں اس میں تو بناوٹی اور جعلی حدیث ہیں، تو کیا آپ اس ایک موضوع اور بناوٹی حدیث کی بنیاد پر پوری ترمذی شریف کو غلط کہہ دیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن ریکارڈ کی وجہ سے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہاں رکھی ہوئی. تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو امام صاحب کا قول ہے، امام صاحب کی ایک فقہی رائے ہے، یہ اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. دیکھو یہاں پہ ایک بات اور واضح ہو گئی. یہ لوگ غیر مقلدین عام طور پر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم کیا ہو، اندھے مقلد ہو، تم ہر بات میں بس ابو حنیفہ کی بات لے لیتے ہو، اندھے مقلد ہے. یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ امام صاحب کا یہ قول ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کے قول پر فتویٰ ہے. تو یہاں پر فقہ حنفی جو ہے ہمارا عمل ہے، یہ صاحبین رحمہ اللہ کے قول پر ہمارا عمل ہے. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے ہیں اور ہم ہر معاملے میں صرف آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے پر، تو اس معاملے میں بھی ہمارا عمل ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں، امام صاحب کی رائے ہے تو ریکارڈ کی وجہ سے اس کا احترام اور کتاب میں محفوظ ہے، جیسے ایک موضوع حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، ایسا ہی مسئلہ ہے. لیکن غیر مقلد کیا کرتے ہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے حنفیوں کا، فقہ حنفی، وہ آگے پیچھے لکھا ہوا تھا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور جو ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو ہماری جانب منسوخ کر کے لکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے نزدیک حد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو پورا ویڈیو دیکھیں. اگر کوئی بات آپ کو اس مسئلے میں سمجھ میں نہیں آئی تو ضرور آپ کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ العزیز اس طرح کے مسائل کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ ایک پرچی میں لکھیں، اور ڈسکرپشن میں ہم ایک موبائل نمبر دے رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سوال کا جواب دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ہم ریکارڈ کرائیں گے. جزاکم اللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.